اگر پرانے ساتھی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں تو میں یہ بھی بات کروں گا کہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے کہ آپ کسی بھی عمران خان صاحب کی رہائی کی کوشش کو ڈسکریج نہ کیجیے۔ میں تو ہر اس کوشش کو سپورٹ کروں گا جس میں عمران خان اور اسیران لکھپت کی رہائی کی باعزت، میں ہر سینٹنس میں یہ کہہ رہا ہوں باعزت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصولوں پہ کمپرومائز کر کے نکلنا ہو تو پھر تو عمران خان صاحب کو یہ 800-900 دنوں کی جیل کی ضرورت کیا تھی؟ میں اپنی مثال دیتا ہوں، میری 7 مرتبہ کی گرفتاری کیوں؟ میں پہلی گرفتاری پہ ہی نکل آتا، کیا وجہ تھی؟ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکلا گرفتار ہوا، لاہور ہائی کورٹ کے حکم پہ نکلا گرفتار ہوا، پشاور ہائی کورٹ کے حکم پہ نکلا گرفتار ہوا اور ہوتا رہا۔ آخر میں پشاور ہائی کورٹ نے مجبور ہو کے ایک حکم دیا کہ اب اگر اس کو گرفتار کیا تو اس سرکاری افسر کو یا ڈی پی او یا ڈی سی کو توہین عدالت ہوگی۔ تو عمران خان نے ایک سٹینڈ لیا نا ایک مقصد کے لیے۔ محمود خان اچکزئی نے بڑی خوبصورت ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ مجھے عمران خان صاحب نے ایک مینڈیٹ دیا ہے ان کی رہائی کا، لیکن میں ان کی عزت پہ کمپرومائز نہیں کروں گا۔ تو یہ میں سب کو کہوں گا، چاہے موجودہ لیڈرشپ ہے جو پارٹی میں ہے یا سابقہ لیڈرشپ ہے، آپ سب کوشش کیجئے، ہم بھی اپنی کوشش کریں کہ عمران خان اپنے اصولوں پہ کمپرومائز کیے بغیر رہا ہو، ڈیل نہ ہو، پولیٹیکل ڈائیلاگ کے ذریعے نہیں۔ مذاکرات کا دوبارہ ماحول تو بن رہا ہے، لیکن مذاکرات کی ڈسکشن کو لے کر پارٹی کے اندر بھی بہت ساری تقسیم ہے اور بہت سارے معاملات بھی ہیں۔ علیمہ بی بی اس پر اپنا ڈیفرنٹ موقف رکھتی ہیں، شیخ وقاص صاحب اس پہ اپنا ڈیفرنٹ موقف رکھتے ہیں، تحریک تفظ آئین پاکستان اس پہ ڈیفرنٹ موقف، ایون کھوکھر صاحب جو ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، ان کا اپنا ایک اوپینین ہے۔ تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس سارے ماحول کو خان صاحب؟ جی بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فہد صاحب، خان صاحب کی باعزت طریقے سے رہائی ہونی چاہیے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز کیے بغیر۔ وہ اس وقت اپنی زندگی میں پہلی بار ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہو چکے ہیں جہاں وہ اپنے ساتھیوں کے مرہون منت ہیں کہ خود تو وہ فیصلہ کرتے ہیں، لیکن یہ والا کام ایسا ہے خان صاحب کو باہر لانے میں کہ اس میں ان کے ساتھیوں یعنی ہم لوگوں نے ایک بنیادی رول ادا کرنا ہے۔ زندگی میں یہ امتحان اس طرح کا عمران خان صاحب پہ پہلے کبھی نہیں آیا، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خان صاحب کو ہم رہائی کی طرف لے کے جائیں تاکہ وہ قوم کو لیڈ کر سکیں۔ اب اس کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا جائے؟ کیا صرف احتجاج کیا جائے یا بات چیت کی جائے؟ میرا اس پہ موقف یہ ہے کہ سیاست میں احتجاج بھی ہوتا ہے، بات چیت بھی ہوتی ہے۔ اگر بات چیت سے ایک راستہ نکلتا ہے تو فبیہا، نہیں ہے تو احتجاج تو ایک سیاسی جماعت کا حق ہے اور وہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیم جو ان کی ہے اس کے بہت سارے کام ہیں جو اس نے کرنے تھے، بڑے ٹائملی کرنے تھے۔ پھر اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پھر وے فارورڈ پھر کیا ہونا چاہیے؟ اس کا حل پھر کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے اپنے ساتھی جو ہیں، آپ کے اپنے دور کے بڑے سینئر لوگ، فواد چودھری صاحب کا نام لے لیں، آپ عمران اسماعیل صاحب کا نام لے لیں، وہ سارے کہتے ہیں یہ ٹیم ہی نہیں ہے، اس ٹیم سے ڈیلیور نہیں ہو پائے گا، یہ کیسے لے کے چلے گی؟ تو پھر بہت سارے لیکوناز ہیں، پھر تقسیم ہے، بڑے مسائل ہیں۔ پھر حل پھر آپ کو کیا سمجھ آتا ہے اس کا؟ بات آپ بالکل درست کر رہے ہیں، لیکن حل کیا ہے؟ دیکھیں، وہ بھی ہمارے پرانے ساتھی ہیں، بلکہ تھے، چھوڑ کے چلے گئے جس بھی وجہ سے مجبور ہوئے، میری ہمدردی ہے ان کے ساتھ، لیکن کم از کم ان ساتھیوں کے بارے میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے جو اس وقت مشکل میں جیسے بھی ہے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن اگر پرانے ساتھی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں تو میں یہ بھی بات کروں گا کہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے، میں تو لیڈرشپ رول میں نہیں ہوں کیونکہ نہ میں چیئرمین ہوں، نہ میں جنرل سیکرٹری ہوں، نہ کوئی ایسا بڑا اور کوئی عہدہ ہے، لیکن میں ایک پارٹی کا ایک ایم این اے ہوں، پارٹی کا ایک پرانا کارکن ہوں۔ میں نئی لیڈرشپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کسی بھی عمران خان صاحب کی رہائی کی کوشش کو ڈسکریج نہ کیجیے، صرف اس وجہ سے کہ عمران اسماعیل صاحب یا فواد صاحب یا محمود مولوی صاحب یا کوئی بھی پرانا ساتھی کوئی کوشش کر رہا ہے تو ان کی بھی عمران خان صاحب سے ایک زمانے میں ایک محبت تھی یا اب بھی ہے۔ تو میں تو ہر اس کوشش کو سپورٹ کروں گا جس میں عمران خان اور اسیران لکھپت کی رہائی کی باعزت، میں ہر سینٹنس میں یہ کہہ رہا ہوں باعزت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصولوں پہ کمپرومائز کر کے نکلنا ہو تو پھر تو عمران خان صاحب کو یہ 800-900 دنوں کی جیل کی ضرورت کیا تھی؟ 8-9 گھنٹے میں باہر آ جاتے، بلکہ ایک آدھے گھنٹے میں نکل آتے۔ سٹینڈ عمران خان نے کیوں لیا؟ میں اپنی مثال دیتا ہوں، میری 7 مرتبہ کی گرفتاری کیوں؟ میں پہلی گرفتاری پہ ہی نکل آتا، کیا وجہ تھی؟
کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکلا گرفتار ہوا، لاہور ہائی کورٹ کے حکم پہ نکلا گرفتار ہوا، پشاور ہائی کورٹ کے حکم پہ نکلا گرفتار ہوا، اور ہوتا رہا. آخر میں پشاور ہائی کورٹ نے مجبور ہو کے ایک حکم دیا کہ اب اگر اس کو گرفتار کیا تو اس سرکاری افسر کو یا ڈی پی او یا ڈی سی کو توہین عدالت ہوگی. تو عمران خان نے ایک سٹینڈ لیا نا ایک مقصد کے لیے. تو جو بھی لوگ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں، اور یہاں میں ایک چیز پہ اپریشیٹ کروں گا محترم محمود خان اچکزئی صاحب کو، کہ محمود خان اچکزئی نے بڑی خوبصورت ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ مجھے عمران خان صاحب نے ایک مینڈیٹ دیا ہے ان کی رہائی کا، لیکن میں ان کی عزت پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. تو یہ میں سب کو کہوں گا، چاہے موجودہ لیڈرشپ ہے جو پارٹی میں ہے یا سابقہ لیڈرشپ ہے، آپ سب کوشش کیجئے، ہم بھی اپنی کوشش کریں کہ عمران خان اپنے اصولوں پہ کمپرومائز کیے بغیر رہا ہو، ڈیل نہ ہو، پولیٹیکل ڈائیلاگ کے ذریعے نکلیں. خان صاحب، جو آپ محمود خان صاحب کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے تو اپوزیشن لیڈر تک بننے میں ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. تو بہت ساری ایسی آوازیں بھی بیچ میں چاہیے تھیں. اب محمود خان اچکزئی صاحب کا بہت بڑا قد ہے، بہت بڑا نام ہے، بڑے سینئر سیاستدان ہیں، بڑے رسپیکٹڈ ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پہ ایسے لوگ بھی ریکوائرڈ تھے جو کوئی رستہ بنانے میں بھی مہارت رکھتے. صرف سٹیٹمنٹس دینے میں مہارت والے لوگ تو بہت سارے ہیں، موجود ہیں، وہ کام بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ جو بیسک ریکوائرمنٹ تھی، جو اس وقت جو ڈوز ریکوائر ہے، وہ مل ہی نہیں رہی، وہ دوائی نہیں مل رہی. تو اس کا پھر متبادل بھی پھر کوئی نہیں، پارٹی کے اندر بھی کوئی ایسا بندہ نہیں. وہ پھر ساری نظریں جب محمود خان اچکزئی صاحب پر جاتی ہیں. تو ابھی شامی صاحب ہمارے پروگرام میں موجود تھے، ہم انہیں کہہ رہے تھے کہ بھئی نوابزادہ نصر اللہ صاحب کو اور محمود خان اچکزئی صاحب کو اگر ہم کمپیئر کریں تو کیا آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ تو شامی صاحب فرما رہے تھے کہ جو محمود خان اچکزئی ہیں وہ کبھی کبھی بات کرتے ہوئے احتیاط کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. تو بہت ڈفرینس ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایکسیپٹیبلٹی کو لے کر آپ بالکل اچھے سے سمجھ رہے ہیں، تو اس پہ بھی گائیڈ کیجئے گا کہ اس کا کیا جواب ہے. دیکھیں فاق صاحب، جب یہ نیا الیکشن ہو گیا پچھلے سال 8 فروری کا، سر اللہ نے ہمیں بڑی کامیابی دی. باوجود اس کے کہ ہمارا آدھا مینڈیٹ غائب کر دیا گیا، پھر بھی ہم 90+ تھے قومی اسمبلی میں. اور میری فیلنگ یہ تھی کہ باہر جو مقتدرہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا اور جو سیاسی قوتیں ہیں، وہ عمران خان صاحب سے ایک طرح سے جو پورا نظام ہے، ایک طرح سے خدا نخواستہ ان کو فکر ہے، میں وہ دوسرا لفظ یوز نہیں کروں گا کہ ڈر ہے، بلکہ یہ کہ ان کو فکر ہے کہ عمران خان صاحب حکومت میں آ کے یا طاقت میں آ کے کیا سیاسی انتقام لیں گے، کیا بدلہ لیں گے. ایک ڈر یا ایک خوف یا ایک ایسی کیفیت جس میں آپ اعتماد کا فقدان اس کو کہیں. میں عمران خان صاحب سے 16 فروری کو پچھلے سال ملا. خان صاحب کو میں نے یہی ذکر کیا کہ دیکھیں، اگر ہم سے کوئی ڈر رہا ہے تو جتنا میں آپ کو جانتا ہوں، آپ سیاسی انتقام میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس طرف جائیں گے. خان صاحب نے مجھے کہا بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر میں نے ان کو ایک بات کی کہ پچھلے سال، یعنی جو میری بات ہو رہی تھی تو 2024 16 فروری تھی، تو میں نے ان کو 2023 کی بات کی جب خان صاحب کی ابھی گرفتاری نہیں ہوئی تھی، کہ رمضان المبارک تھا 2023 کا اور 2022 کے اینڈ میں، اور وہاں زمان پارک میں عمران خان صاحب سے ایک سوال کیا گیا ایک میڈیا پرسن کی طرف سے کہ کیا آپ فتح مکہ ماڈل کی بات کرتے ہیں، تو اگر آپ اقتدار میں آگے تو کیا آپ اس ماڈل کی طرف جائیں گے، یعنی کہ کیا آپ ایک عام معافی کا اعلان کریں گے. عام معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے قتل مقاتلہ کر دیا، ظلم کیا، اس کو معاف کر دیں. مطلب یہ ہے کہ آپ ذاتی انتقام کی طرف تو نہیں جائیں گے. باقی تو جس نے جرم کیا ہے، قتل کیا ہے، اغوا کیا ہے، جو بھی کیا، وہ تو عدالت میں اپنا جواب دے گا، کیونکہ وہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کسی کو معاف کرنے کا. لیکن سیاسی انتقام کی بات ہو رہی تھی، تو خان صاحب نے کہا کہ میں نہ صرف فتح مکہ ماڈل پہ بلیو کرتا ہوں، اس کی طرف جائیں گے، بلکہ انہوں نے ایک سٹیپ آگے جا کے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لے کے ویسٹ نے اپنے ملکوں کو بہتر کیا. اور پھر انہوں نے ایگزامپل دی کہ جو نیلسن منڈیلا صاحب، کہ نیلسن منڈیلا نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا کے ساؤتھ افریقہ کو اپارٹھیڈ یعنی نسلی امتیاز سے آزاد کر دیا. یہ بات میں نے آ کے باہر ایک مقصد کے لیے کی کہ اگر عمران خان صاحب سے کسی کو ڈر ہے، کسی کو خوف ہے، وہ دور ہو جائے، کہ وہ ایک لیڈر ہے، وہ ذاتی انتقام کے لیے نہیں آئے گا باہر، وہ ملک کو لیڈ کرے گا. تو اب یہ میں نے تفصیلاً آپ کو جواب اس لیے دیا کہ یہ جو ڈائیلاگ جو بھی کرے گا، میں تو کسی ڈائیلاگ کا حصہ نہیں ہوں، میں تو کسی کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ڈائیلاگ میں لوگ انوالو رہے ہیں
بیرسٹر گوہر انوالو رہے ہیں, علی امین خان انوالو رہے ہیں, ایکٹیولی جو رہے ہیں. مجھے نہیں پتا ابھی مجھے کہ محمود خان اچھزئی صاحب کس لیول پہ ڈائلاگ میں انوالو ہے, آئی ڈونٹ نو. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو بھی ڈائلاگ کرے اس کو یہ سٹینڈ لینا ہوگا دونوں طرف سے, ہماری طرف سے جو ڈائلاگ کا حصہ ہو یا اس طرف سے جو ڈائلاگ کا حصہ ہو, دونوں نے یہ سٹینڈ لینا ہے کہ جو باتوں پہ ایگری ہو جائے اس پہ پھر آپ نے سٹینڈ لینا ہے کہ بھئی اس سے پیچھے کوئی نہیں ہٹے گا. تو اس وجہ سے قداور لوگ یا ایسے لوگ جو اپنی بات پہ کھڑے ہو سکیں, پھر فیس کر سکیں اپنی لیڈرشپ کو کہ نہیں یہ بات ہوئی تھی. اب آپ نے اگر ایسے کوئی لوگ بیچ میں پڑ گئے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے گا, کوئی ایسا کوئی مسئلہ کشمیر تھوڑی ہے. میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا دل بڑا کرنا ہے, اور انشاءاللہ عمران خان صاحب ایک بڑے پائے کے لیڈر ہیں, تو آپ کو ان کو جیل میں رکھ کے کیا فائدہ ہے؟ قوم کے ایک لیڈر کو جیل میں رکھ کے ملک میں کوئی سیاسی استحکام نہیں ہے.